پیپلز پارٹی کی شاہسیہ مری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے حب الوطنی ثابت نہیں ہوتی ہے. وہ پے در پے جو بھی بات کرتا ہے وہ صرف میں کی رٹ لگاتا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو ایک جو جسے فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو شخص خود ایک اہم عہدے پر فائز رہا پاکستان کے اندر، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کسی بھی قسم کی الجھن یا پریشانی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. جب عمران خان کو جمہوری طریقے سے اقتدار سے باہر کیا گیا تو پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، اس قدر خراب تھے کہ یہ ملک بڑی بدقسمتی سے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا. آپ نے شری لنکا کا حال دیکھا ہے کیا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے. جو اعداد و شمار تھے اور جو پرفارمنس پچھلی حکومت کی تھی وہ اس قدر بری تھی کہ وہ بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے پورا دن لگ جائے گا جب اعداد و شمار پر بات کی جائے. لیکن مقصد ہرگز لوگوں کو پریشان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے تو یہ مشکل فیصلہ کیوں لینا پڑ رہا ہے، اس کے اثرات اگر لوگوں پر پڑیں گے تو اس کے پیش نظر ہم لوگوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹڈ ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے حکومت کا. یہ نہیں ہوتا حکومت کا کہ پچھلی حکومت کو صرف برا بھلا کہا جائے اور اپنے دور حکومت میں کچھ نہ کیا جائے. تو یہ جو ہمیں ملبہ ملا ہے اس کو جھیلنا بھی پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کی خاطر ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کریں، جو کہ بدقسمتی سے جس حالت میں عمران خان نے پہنچائے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے. 110 115 پر آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں جو ڈالر تھا وہ آ کر تقریباً 189 پر عمران نے چھوڑا تھا. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس شخص نے اگریمنٹ کیا تھا، جو کبھی بھی اس نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہم کہتے رہے کہ اس اگریمنٹ کے بارے میں اس کے خد و خال ہمیں بتائے تاکہ پتہ تو چلے کہ پاکستانی قوم کس اگریمنٹ میں داخل ہوئی ہے. لیکن جو دستخط جس اگریمنٹ ان شرائط پر عمران خان نے کیے وہ بہت زیادہ خراب اور خطرناک تھے پاکستان کے لیے. اور حالت یہ ہے کہ وہاں تو اگریمنٹ سائن کر کے آ گیا پورے پاکستان کے بہاف پر، لیکن یہاں اس نے اس اگریمنٹ کو فالو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یقیناً بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہمیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے باوجود کرٹیسزم کے انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ جی میں وہی کام کروں جس کے ذریعے جو معیشت ہے وہ بہتر ٹریک پہ آ سکے. اس میں ان کو کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر میڈیا کے توسط سے پارلیمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں اس حکومت کو، اور وہ لینے اس لیے بھی پڑے ہیں کیونکہ 4 برسوں میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جس سے کہ معیشت سٹیبلائز ہو سکے. لفاظی بہت کی گئی ہے، اب بھی لفاظی کی جا رہی ہے. 4 برسوں کا اپنا اقتدار، اس کا کوئی حساب کتاب عمران نہیں دے رہا. وہ صرف جب وہ اقتدار میں تھا تب بھی وہ کہتا تھا کہ پچھلی حکومتیں چور تھی، ڈاکو تھی. اب وہ اقتدار سے باہر ہے تب وہ کہہ رہا ہے یہ حکومت چور ہے. ارے بھائی تم اپنے 4 برسوں کا حساب دو. میں آپ کے توسط سے آج عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے 4 برسوں میں تم نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کے لیے کیا کیا؟ اس شخص کو یہ بتانا چاہیے. اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ سے منسلک جو اتنے سکینڈل سامنے آئے ہیں، جن کو شاید یہ حکومت اتنا اجاگر کر بھی نہیں رہی کیونکہ یہ اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے، یہ شخص یہ بتائے کہ ان سکینڈلز کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے. اس نے ڈیڈیکیٹڈ پریس کانفرنس ایک فرح نامی خاتون کے لیے کر دی. کیا یہ شیوا دیتا ہے سابق وزیر اعظم کو کہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے ایک پریس کانفرنس کرے؟ ہرگز نہیں. وزیر اعظم کی پوزیشن پہ فائز شخص کو تو یہ چاہیے کہ وہ آ کر بتائے کہ ہر شعبے میں اس کے دور حکومت میں کیا کام ہوا.
وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. وہ تو کہتا تھا کہ فلانے ملک کا شخص جو ہے وہ سائیکل پہ پارلیمنٹ جاتا ہے اور اس کو ہیلی کاپٹر سے اترنا گوارا نہیں ہوا پچھلے 4 برسوں میں. اور آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو خیر ہے, پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے, ورنہ پاکستان میں مارشل لا آ جانی چاہیے. یہ انقلاب ہے اس شخص کا, یہ ریولوشنری تھنکنگ ہے اس کی, جو کرسی سے چپک کے بیٹھنا چاہ رہا ہے. پنجاب کے اندر جہاں 11 کروڑ عوام بستی ہے, جس طریقے کا وزیر اعلیٰ اس شخص نے دیا وہ آپ سب کے سامنے. ہم تو 4 برسوں سے یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن جب وہاں چینج آتا ہے تو یہ شخص وہاں سازش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سازش کے نتیجے میں عدالتیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری سازش ناکام ہے, تم جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو, اور تب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے انتشار کا. پاکستان کو اس وقت بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی لیڈرشپ ہے عمران خان کی شکل میں, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ تنقید ایکیڈیمکلی کرے. جب وہ حکومت میں تھا تب بھی وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتا تھا, چلاتا تھا, چیختا تھا. اب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی وہ چیخم چلا جاری ہے, لیکن صرف اس لیے کیونکہ اس کو اقتدار کا غم ستا رہا ہے, اس کو اقتدار میں آنا ہے. وہ اداروں سے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ تم برے ہو, اور نیوٹرل کا انہیں تانا دیا جا رہا ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو کنٹروورشل رول کرنے پر وہ اکسا رہا ہے, ان کو کنٹروورسیز میں دھکیلنا چاہتا ہے. وہ جب اقتدار میں نہیں تھا, آپ کو یاد ہے جب دھرنے کی وہ کر رہا تھا تمام تر کوشش, تو تب بھی وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتا تھا. حکومت میں آ کر تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلانے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ بیسٹ ہے, لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ادارے کے ہیڈز بھی برے ہو گئے, ادارے بھی نیوٹرل ہو کے گنہگار ہو گئے. اب وہ ان کو اسی گناہ کو کرنے کی جو ہے وہ اس پر کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں, جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین, 372.32 ارب, جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلے بجٹ سے. اس بجٹ کے اندر جو خاص آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ نقطہ ہے, کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موسٹ سکسیسفل پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا پاکستان کے اندر, اور بلکہ ایشیا میں یہ سب سے مضبوط اور کامیاب پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا. اس کے لیے جی جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 45.6%, 45.6% بڑھائی گئی ہے, اور اب یہ ایلوکیشن 364 بلین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. اسی طرح بیت المال میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب 6 ارب بیت المال کا بجٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں, اور یہ 8 ملین وہ گھرانے ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں. ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں, یعنی کہ 90 لاکھ, اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے. تو ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں, اور یہی ہماری بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں فوکس ہمارا اسی جانب ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے, اس میں چونکہ 5 ملین بچے جو ہیں اس پروگرام کا حصہ ویسے ہی تھے, لیکن اس برس جو فائنینشیل ایئر کی ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں 3 ملین اضافی بچے شامل کیے جائیں گے, اور یہ ایلوکیشن بھی جو ہے وہ 20 ارب سے بڑھ کر تقریباً 36 ارب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اب اس بجٹ ایلوکیشن کے بعد پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر بے نظیر نشو و نما سینٹر قائم کیے جائیں گے, جو کہ اس سے قبل تمام اضلاع میں نہیں تھے, بلکہ اب وہ جو ہے وہ تقریباً
160 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے اندر قائم کیے جائیں گے. اس کی بجٹ ایلوکیشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور یہ 4 ارب سے لے کر بڑھی ہے اور اب تقریباً 21 ارب 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہے. 4 بلین سے 21 بلین 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ اضافہ دیکھ لیں کہ کتنا ہوا ہے. تو اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا یہ پروگرام ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام ہے. اس کے اندر بھی تقریباً 92,000 اسٹوڈنٹس اس وقت مدد حاصل کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کمپوننٹ سے, اور اس میں 10,000 ایڈیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. ایلوکیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس ایلوکیشن کو 7 بلین سے جو ہے وہ 9 بلین پلس کر دیا گیا ہے. 9 بلین 270 ملین